اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عامر امداد حسین ہاشمی جھنڈیر آپ کے لیے جس ویڈیو کا ریویو لے کر آیا ہوں وہ ہے سحر جادو کی کاٹ، کہ ہم اگر کسی عامل سے دور ہوں تو ہم سحر جادو کی کاٹ کیسے کریں۔ جادو چاہے وہ جس چیز پر بھی کرایا گیا ہو، وہ جادو چاہے جان لیوا ہو، وہ جادو چاہے میاں بیوی کے درمیان ہو، رزق کے درمیان ہو، صحت کے درمیان ہو، تعلیم کے درمیان ہو، اولاد پر ہو، اس جادو کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں۔ تو ہم یہاں خواص الارض کا ذکر کریں گے۔ یہاں جو ہے نا 3 قسم کے جادو ہوتے ہیں، ایک جنتر ہوتا ہے، ایک منتر ہوتا ہے اور ایک تنتر۔ یہ تینوں مثبت بھی ہوتے ہیں اور منفی بھی۔ اگر کوئی ان میں سے جنتر تعویذ لکھنے کو کہتے ہیں، منتر پڑھائی کو کہتے ہیں، آواز کی ارتاشی قوتوں کو، اور تنتر کہتے ہیں اپنا خواص الارض اور دھاتا میو، یعنی جیسے ہم ملتان جانا چاہتے ہیں گاڑی پر چلے جائیں، پیدل تو نہیں جا سکتے نا، یا لاہور کراچی جانا چاہتے ہیں تو اسے اپنا تنتر کہتے ہیں، یعنی ٹونا۔ جیسے کسی کی ٹانگ ٹوٹی اسے بیساکھی دو اور چلتا ہوا وہ وہاں پہنچ جائے تو اسے تنتر کہتے ہیں۔ تنتر میں کئی خواص ہوتے ہیں، خواص الارض بھی ہوتے ہیں، خواص الحیوانات بھی ہوتے ہیں، اور دھاتا میو دھاتوں سے، حیوانات میو حیوان سے، جیسے خرگوش کی ہنسلی کی ہڈی ہم رکھتے ہیں برکت کے لیے، جیسے سے کے کنڈے، ڈارموش کے کنڈے، ایک کانٹے جو ہے نا اگر کسی کے گھر میں رکھ دیں جھگڑا ہو جاتا ہے، تو یہ جو ہے نا یہ استعمال ہم کرتے ہیں۔ تو آج ہم جس خواص الارض کا ذکر کر رہے ہیں جو جادو کو توڑ دیں گے وہ پتھر ہیں۔ تو پتھر سے، خواص الارض میں پتھروں سے ہم جو ہے نا کیسے جادو کو توڑ سکتے ہیں، اور کون کون سے جادو کو کون سے پتھر سے توڑ سکتے ہیں۔ آئیے جی، ہم سب سے پہلے جس پتھر کا ذکر کریں گے وہ نیلم ہے۔ نیلم پہننے والے پر جادو کا اثر ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن یہ پتھر صرف صفراوی مزاج والے لوگوں کو راس آتا ہے، خاص طور پر جدی برج والے اور دلو برج والے کی راس کا یہ پتھر ہے۔ اور اگر جادو ہو چکا ہو تو زمرد پہننے سے، دوسرا پتھر زمرد ہے، زمرد پہننے سے جادو کا اثر دور ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اسے پہننے والے سے جن بھوت بھی کانپتے ہیں، لیکن اگر اسے پہننے والا اکثر ناپاک رہتا ہو تو یہ زمرد ٹوٹ جاتا ہے۔ اب ہم تیسرے پتھر کا جیسے ذکر کریں گے جادو کے خاتمے کے لیے، وہ مرجان ہے۔ مرجان جادو، شیطانی اثرات، امراض بدنی، بچوں کا خواب میں ڈرنا، اسقاط حمل، نظر بد، غرض یہ کہ ہر بلا کو رد کرنے کے لیے ضروری ہے۔ یہ بہت اہم پتھر ہے، یہ قرآن کا پتھر ہے، کأنہن الیاقوت والمرجان۔ تو یہ مرجان سے جو ہے نا ہر قسم کے جادو کا علاج ہوتا ہے، خاص طور پر جن عورتوں کے بچے ضائع ہو جاتے ہوں یا جن کے بچوں کو نظر بد لگتی ہو۔ اب ہم چوتھے جس پتھر کی طرف جاتے ہیں کہ اگر مزاج بلغمی ہو اور خوف، جادو اور اسیب سے تحفظ چاہیے تو لہسینیا کو چھوٹی انگلی میں پہنیں، یعنی یہ والی انگلی میں۔ اچھا، اب ہم 5ویں نگینے کی طرف چلتے ہیں۔ قدرتی نگینے خالق کائنات کی پیدا کردہ پرتاثیر نعمتوں میں سے ہیں۔ قرآن پاک میں سورۃ احرمان میں 3 پتھروں کا ذکر آیا ہے، جس میں یاقوت ہے، مرجان ہے اور لؤلؤ ہے۔ یاقوت اس پتھر کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ مثلا اگر میاں بیوی کے درمیان بندش ہے، یعنی میاں بیوی کے درمیان بندش، آپ سمجھتے ہیں کہ میاں بیوی کے ایک دوسرے کے پاس نہیں جا سکتے، لڑ جاتے ہیں، اور بطور جادو کرایا گیا میاں بیوی میں بندش کے لیے، تو یہ پہننے سے جادو ٹوٹ جاتا ہے، اور یاقوت پہننے سے جنات بھی کانپتے ہیں۔ دوسرا پتھر موتی ہے۔ موتی سحر کے جسے ہم لولو کہتے ہیں، موتی اسے کہتے ہیں، سحر کے باعث پائے جانے والے غم کو دور کرتے ہیں۔ اگر کسی نے کسی پر ایسا سحر جادو کرایا ہے جیسے وہ غم میں مبتلا ہے تو اس سے وہ سحر جادو دور ہو جاتا ہے۔ مرجان بطور خاص مردانہ قوت کی بندش کو ختم کرتا ہے۔ مردانہ قوت میں اگر ہو تو اس کو یہ جو ہے نا مرجان ختم کرتا ہے۔ علاوہ ازیں یہ 5 نگینے اور ہیں جو اسلامی کہلاتے ہیں اور مضامین اہل بیت میں بھی عام ملتے ہیں۔
لہذا ان کی تاثیر پر شک کی کوئی گنجائش نہیں، البتہ ان پر مکمل انحصار کرنے کے بجائے انہیں جادو کے روحانی علاج کے استعمال کے لیے بہت ممدن ثابت ہوتے ہیں، یہ سمجھنا چاہیے۔ انہیں جادو کے روحانی علاج کے ساتھ ساتھ امدادی دوا کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتے ہیں، ان پر مکمل انحصار نہیں کیا جا سکتا۔ مکمل انحصار ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر کریں گے۔ سب سے پہلا پتھر ان میں عقیق، یہ نبی حضرت محمد مصطفیٰ کا پتھر ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت سے آپ کے لیے بھیجا تھا، اوپر لکھا تھا لا الہ الا اللہ، آپ نے حضرت علی کو دیا کہ جا کر آپ لکھا کر لائیں، آگے محمد رسول اللہ ہے، آپ نے کہا کہ جو بھی یہ پہنے گا اس پر سحر جادو کا اثر بھی نہیں ہوگا اور اس کا حادثہ بھی نہیں ہوگا، اور خاص طور پر وہ جادو جو اعضائے رئیسہ پر کرائے گئے ہوں ان کے لیے بطور خاص یہ ایک نعمت ہے، اور ہارٹ اٹیک کے خلاف بھی پرتاثیر ڈھال ہے۔ یہ ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا، دل کے ونٹیکل آرٹیکل کو سپورٹ کرتا ہے اور اپنا کارنر آرٹری سے دل کو اچھا خون منتقل کرتا ہے۔ نمبر 2 پر ان میں ہے فیروزہ، خصوصاً رزق پر جو بندش کرائی گئی ہو، رزق پر جو جادو کرایا گیا ہو، جو نوکری نہ لگے رزق پر، تو یہ فیروزہ اس کے لیے ایک نعمت کی حیثیت رکھتا ہے، اور نظر بد کے لیے بھی فیروزہ بہت اچھا ہے۔ زہریلا جانوروں کو وہ بھی یا مثلا اپنا ختم کرنے کے لیے زہر، یہ فیروزہ بہت اچھا ہے، اگر فیروزہ پہنے وہ تو سانپ بچھو آپ کو نہیں کاٹے گا۔ ذیابطیس کے مریض کے لیے کے علاج میں بھی مفید ہے۔ فیروزہ پہننے والا آسمانی بجلی، آگ، پانی میں ڈوب کر مرنے اور قتل ہونے سے محفوظ رہتا ہے تقریباً، مگر راس کا پتھر ہو، راس جس کی راس کو لگتا ہے اس کی زیادہ ہے، صرف کامل مومن کو آتا ہے، یہ راس بھی صرف کامل مومن کو آتا ہے، اور راس کا پتھر وہ جیسے کہ برج کا پتھر ہو، جیسے ساور برج کا ہے یہ پتھر ہے، اپنا قوس کا ہے، تو ان کے لیے اپنا میزان کا ہے تو ان کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے، لیکن جو کامل مومن ان کو بہت راس ہے۔ ماہرین حکمت کے تحت بادی مزاج والوں کو فائدہ دیتا ہے۔ اب تیسرے نمبر پر حدید، حدید کو تو روحانی معالج ایک روحانی ڈھال کی طرح سمجھتے ہیں، اور ہر طرح کے شیطانی حملے چاہے وہ دیدہ یا نادیدہ ہوں حدید کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ قدیم دور میں بھی حدید کو جنگوں کے دوران میدان جنگ میں پہن کر جاتے تھے۔ نمبر 4 پر در نجف، اعصابی امراض اور ڈپریشن کے مریضوں پر اگر صورتحال کسی جادو کے تحت ہو تو در نجف خاص دوا کے طور پر مریض کو پہنایا جاتا ہے۔ 5 یقوت، قرآنی پتھر کا ذکر میں نے پہلے بھی کیا ہے، اور علاوہ ازیں چند پتھر جسمانی بیماریوں کے علاج میں بھی سود مند ثابت ہوتے ہیں، مثلا سنگ یشب دافع نظر بد ہے اور جادو کے لیے اکثیر ہے، جس میں محصور کی موت کا خوف ہو تو اسے میں یہ جو سنگ یشب ہے یہ بہت ہی اچھا دوا کے طور پر یہ کام کرتا ہے۔ اب دھانا فرہنگ، یہ بھی ایک پتھر ہے جو درد گردہ کے لیے فائدہ مند ہے۔ لاجورد، یہ ہائی بلڈ پریشر کو نارمل کرتا ہے۔ زمرد، یہ بھی بندش رزق کو زائل کرتا ہے اگر کوئی ایسا جادو کرایا گیا ہو۔ پخراج، نکاح بندی کے عمل، نکاح پر اگر کسی نے بندش کرا رکھی ہے، جادو کرا رکھا ہے تو اس کو یہ ختم کرا ہے۔ اور کسی قسم کا جادو اگر پخراج پہنا ہوا ہو تو اثر نہیں کرتا، لیکن زیادہ تر یہ بادی مزاج والے لوگوں کو یہ راس آتا ہے۔ طبیعت میں عیاشی کے رجحان کو دور کرنے کے لیے میاں بیوی کے درمیان تعلقات کو پختہ کرنے کے لیے بھی پخراج بہت ہے۔ زبرجد، اگر شہر سے سانپ کا ہمزاد تابع کر کے کسی کو تنگ کیا جا رہا ہو تو زبرجد کو ایک خاص دوا کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ زبرجد اگر شہر کے ذریعے کوئی جادو کر کے بندے کو رسی بھی سانپ نظر آئے، یہ چیزیں سانپ نظر تو یہ بہت اچھا ہے اپنا زبرجد۔ اوپل، شہر کے باعث اگر میاں بیوی میں محبت کم ہوگی ہو تو اوپل کا ضرور پہنیں۔ پتھروں، تو یہ تھے پتھر۔ اب اللہ تعالیٰ ان پتھروں سے میں ایسے خواص پیدا کر دیں جس سے انسان جو ہے نا ان سے فائدہ حاصل کرتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایک تو پتھر کتنا پہننا چاہیے، سوال پیدا ہوتے ہیں۔ آنکھ کے کالے ڈھیلے سے بڑا پتھر پہننا چاہیے، آنکھ کے کالے آئی بال کے برابر پہننا چاہیے، اور اس کے علاوہ جو ہے نا اس کو ایسی انگوٹھی میں جلوائیں اوپر نیچے کھلاؤ کہ سورج کی روشنی یہاں لگ کر اور یہاں انجیکٹ ہو، یہاں سے دماغ پر جائے اور دماغ کے میگا پیکسلوں کو کھول دے، تب جا کر یہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اور اس کو مثلا اگر کوئی اور ہاتھ لگے، اب ہاتھ ملاتے ہیں تو اس میں برے اثرات ہو جاتے ہیں، تو پانی میں سے ہر ہفتے ڈبو کر رکھ دیں تاکہ اس کے برے اثرات ضائع ہو جائے اور خالص اثرات آپ تک ملتے رہے۔ اوپر نیچے سے اسے صاف بھی کرنا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔